میں ناظرین آپ کو دکھانے کی کوشش کروں کہ یہ معراج خالد صاحب چینا سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ آپ نے ان لوگوں سے آپ کی طرف سے یا آپ کی فیملی کی طرف سے آپ کے دوستوں کی طرف سے آپ کا جو صحافی جو گروپ ہے ان کی طرف سے 40 لاکھ روپے ڈیمانڈ کیا گیا۔ یہ میں نے یہ وہ لوگ فرما رہے ہیں تو 40 لاکھ ان لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو 40 لاکھ روپے نہیں ہے، اور وہ کوئی لڑکی شڑکی کا بھی کوئی الزام بیچ میں آ رہا تھا، تو وہ لوگ روتے ہوئے جرگہ کے پاس گئے اور جرگہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو باہر نکال دیا جائے، یا معراج خالد کو اور معراج خالد کی فیملی کو چاہیے کہ وہ معافی مانگے اور 5 لاکھ روپے بطور جرمانہ جمع کرے۔ آپ لوگوں نے معافی مانگنے سے بھی انکار کر دیا ہے اور 5 لاکھ روپے دینے سے بھی انکار کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حبیب نبین اور آپ دیکھیں لب آزاد ٹی وی۔ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی تو سزا دینا ریاست کا کام ہے، لیکن ہم جہاں جی رہے ہیں وہاں ریاست کے اندر ریاست ہے۔ خدا را کسی کا گھر مسمار نہ کرے، گھر مسماری کی وجہ سے سب سے زیادہ بچے اور فیملیز متاثر ہوتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ ایک پوسٹ ہے جو ہمارے صحافی بھائی ہے معراج خالد، اس نے یہ پوسٹ کی ہے۔ اس پوسٹ کی وجہ سے ان کو فیملی کو اتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اپنے گھر سے بے در ہو گئے اور اپنے زمینیں اور معیشت اور ساری چیزیں چھوڑ کے اسلام آباد میں ایک رینٹ پہ رہنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ نوبت کیوں آئی ان کے والد صاحب سے ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ چینا سے ہمارے جو معراج خالد ہے وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم معراج۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ خیریت سے؟ بالکل سر جی، خیر، آپ سناؤ، آپ کیسے ہو؟ یہ میں ناظرین آپ کو دکھانے کی کوشش کروں کہ یہ معراج خالد صاحب چینا سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں اور سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا معراج خالد صاحب، آپ نے یہ جو پوسٹ کی کہ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 بالکل، آواز آپ کی ہے کہ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی تو سزا دینا ریاست کا کام ہے، لیکن ہم جہاں جی رہے ہیں وہاں ریاست کے اندر ایک ریاست ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے ریاست سے گلہ بھی کیا، شکوہ بھی کیا، اور دوسری جگہ جو ریاست آپ نے لکھا ہے وہ آپ نے ایک جرگہ جو 9 رکنی کمیٹی ہے، وٹ ایور جو بھی ہے، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو پارٹا انضمام کے بعد تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ پارٹا انضمام کے بعد جب آپ ضمد ہو گئے تو پھر آپ کے سارے معاملات صوبائی خود مختاری کے اندر آ گئے، تو پھر یہ رکنی اور یہ کمیٹی اور یہ ان کی میرے خیال میں اس طرح سے اخلاقی جواز بنتا ہے، لیکن قانونی دائرے میں اس کا کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو اس پوسٹ کرنے کی ضرورت کیوں آنی پڑی؟ سر جی، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جنوبی وزیرستان یعنی پورے وزیرستان میں گھر مسمار ہو رہے ہیں، چاہے وہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان ہو۔ تو میں نے ایک جنرل پوسٹ کیا ہے کہ خدا را کسی کے گھر کو مسمار نہ کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو بچے اور وہاں پہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک یہ پوسٹ جنرل پوسٹ ہے، میں اس میں نہ زلی خیل کو مینشن کیا ہے، نہ میں نے اس میں وزیر کو مینشن کیا ہے، نہ میں نے اس میں احمد زاہد کو مینشن کیا ہے، کسی کو میں نے اس میں مینشن نہیں کیا ہے۔ تو یہ ایک جنرل پوسٹ ہے، تو اس پہ جو جرگے والے تھے، جو علاقائی مشران ہیں زلی خیل قوم کے نقاسائی جسے ہم کہتے ہیں، انہوں نے مجھے 5 لاکھ جرمانہ کیا تھا، پھر بعد میں وہ 10 لاکھ مانگ رہے تھے اور کہتے کہ آپ ہمیں یہ جرمانہ دیں کیونکہ یہ آپ نے یہ پوسٹ کیا ہے۔ یہ میرے والد صاحب سے وہ کہہ رہے تھے، کیونکہ آج کل میں ادھر HIT یونیورسٹی شنزن میں پڑھتا ہوں، تو والد صاحب نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ یہ لوگ مجھ سے یہ جرمانہ مانگتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے اس طرح پوسٹ کیا ہے۔ پھر میرے والد صاحب نے یہ کہا کہ میں یہ جرمانہ آپ کو نہیں دوں گا، کیونکہ میرا جو بیٹا ہے وہ ایک جرنلسٹ ہے اور اس کی یہ ڈیوٹی ہے۔ اس طرح تو آپ کے بیٹے بھی ادھر پولیس میں ہے اور دیگر محکمہ میں وہ کام کرتے ہیں، جب اس کو آرڈر آتی ہے تو وہ آپ کے لیے مورچے میں بھی بیٹھتے ہیں بندوق کے ساتھ، تو ان کے جو گھر ہے اس کو بھی آپ لوگ مسمار کریں۔ تو اس میں پھر جو نقاسا ہے انہوں نے جرگہ بلایا اور ہمارا جو گھر ہے اس کے ارد گرد وہ جمع ہو گئے، اور میرے والد صاحب کو کہہ رہے تھے کہ 3 بجے تک آپ ہمیں جرمانہ دیں، اگر 3 بجے تک آپ نے جرمانہ نہیں دیا تو آپ وانا چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ آپ کے بیٹے نے پوسٹ کیا ہے۔ اب میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ اب ہم مر چکے ہیں، تو اگر ان لوگوں کی نظر میں یہ کوئی مسٹیک ہے، یہ جو میں نے پوسٹ کیا ہے، تو یہ لوگ مجھے عدالت میں مجھے یہ چیلنج کر سکتے ہیں، پھر وہاں پہ میں اپنے آپ
को डिपेंड कर सकता, लेकिन इन लोगों ने डायरेक्ट मुझ पे जुर्माना आयद किया। तो मैंने इस पोस्ट में भी कहा है, मैं अभी कह रहा हूँ, मैं बाद में भी, इसके बाद भी मैं ये कहूँगा कि रियासत के अंदर रियासत में नहीं मानता, इससे मैं बागी हूँ, क्योंकि अब हम मर चुके हैं। तो ये जो जुर्माने हैं ये मैं मेराज खालिद साहब, मेराज खालिद, आपकी बात समझ आ गई है और इस बात की मैं भी आपकी हिमायत कर रहा हूँ और मैं भी आपके साथ हूँ कि रियासत के अंदर रियासत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपने ये जो पोस्ट की वो तो आपकी बात समझ आ गई कि शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में गर्म मस्मार हो रहे थे, तो ये गर्म मस्मार क्यों हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सही, बिल्कुल, ये वहाँ पे मुख्तलिफ इशू पे, मतलब वहाँ पे जब लोग कोई गलती करी, इससे पहले ज़रीखेल कौम के मशरान ये कह रहे थे कि फलाने हमारी जो ज़मीन है वो उधर बेची है और फलाने इस तरह की है, फलाने इस तरह के मुख्तलिफ केसेस पर, मतलब मुख्तलिफ केसेस पर ये लोग जो घर है वो उसको ये मस्मार करते हैं। अब शुमाली वज़ीरिस्तान में वहाँ पे किसी ने कोई पोस्ट किया था या रिपोर्ट की थी, वहाँ पे वो भी जर्नलिस्ट था, तो उसको भी जुर्माना किया गया, लेकिन बाद में उसको माफ किया गया। इससे पहले भी हमारे जो सियासी लीडर्स है उन्होंने सिर्फ बातें की है तो उस पे जुर्माना आयद किया इन जरगों वालों ने, लेकिन उन लोगों ने जुर्माना दिया। मैंने ये साफ इनकार किया कि मैं चाहे आप लोग जो कुछ करें, मैं जुर्माना आपको नहीं दूंगा, क्योंकि रियासत के अंदर रियासत में नहीं मानता। फिर बाद में मेरे वालिद साहब को इन लोगों ने कहा कि आप वाना को छोड़ दे, और जिसने मेराज के फैमिली को सिर्फ एक गिलास पानी दी तो उसको भी 10 लाख जुर्माना किया जाएगा। तो मेरे जो फैमिली मेंबर्स है वो मजबूर हुए, फिर वो अभी आजकल आपको पता है कि उधर इस्लामाबाद में किराए के घर में रह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी तक मेरा जो घर है वो अभी तक सील है, और वहाँ पे मेरा जो जायदाद है, जो बागात है, वो सब कुछ सील है। वज़ीर आला के नोटिस के बावजूद के पीके के निगरान वज़ीर आला के बावजूद भी मेरा घर अब भी सील है। वहाँ पे पुलिस है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए है कि उस घर को कोई आग न दे। बाकी में अच्छा, मेराज खालिद साहब, आपकी जज्बात की मैं कदर करता हूँ और मुझे बिल्कुल एहसास है और आपकी जो तकलीफ़ है वो मैं समझ सकता हूँ और महसूस कर सकता हूँ। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो सिस्टम है वहाँ पे, जो रुकनी है, जो जरगा है, जो भी है, वो इतनी अथॉरिटी, इतनी पावरफुल क्यों है? ये अथॉरिटी किसने दी है? और ये घर सील करना, मस्मार करना, ये इख्तियारात किसने दिए हैं? ये इख्तियारात इस रियासत ने दी है, वहाँ के इंतजामिया ने दी है, क्योंकि अगर वो इंतजामिया उनके खिलाफ सही सख्त एक्शन ले तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि रियासत के साथ तो कोई भी नहीं लड़ सकता, हुकूमत के साथ तो कोई भी नहीं लड़ सकता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो इन लोगों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लेते। अगर हम मर जो चुके हैं या अब हम फाटा एक्स जो पार्टी रही वो अब KPK का हिस्सा है, तो हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ एक आप लोग एक्शन ले, क्योंकि इन लोगों ने अपना एक रियासत बनाया है और वो जो लोगों से जो जुर्माने हैं वो वसूल करते हैं, वो कोई भलाई कामों पर तो खर्च नहीं करते हैं, बल्कि वो आपस में बांटते हैं। तो ये रियासत के अंदर एक रियासत है और ये इसलिए स्ट्रांग है कि ये जो ज़िली इंतजामिया या हुकूमत है इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेती। अगर सख्त एक्शन ले तो ये भी नहीं, क्योंकि रियासत और हुकूमत के साथ तो कोई भी नहीं लड़ सकता। अच्छा मेराज खालिद साहब, अगर मैं गलत हूँ या मैं जहाँ पे अगर आप समझ रहे कि अमीन गलत बोल रहे तो आप मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। मैं सुनी सुनाई की बात सुना रहा हूँ आपको, और जहाँ पे हमारे आपको बेहतर पता है, आप चाइना में बैठे हैं और आपके सोर्सेज पता नहीं कहाँ होंगे, और सहाफ़ी जर्नलिस्ट का भी, अब सहाफ़ी और जर्नलिस्ट का भी अपने सोर्सेज नहीं शो करता, न बताता है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। सोर्सेज से मुझे ये पता चला था कि वहाँ पे कोई दो परीकैन थे जिसके आपस में कोई मामलात चल रहे थे और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। वल्लाहु आलम, मतलब खोल के आपको बेहतर पता होगा कि क्या मामलात थे। तो वो आपने उन लोगों से, आपकी तरफ से या आपकी फैमिली की तरफ से, आपके दोस्तों की तरफ से, आपका जो साथी जो ग्रुप है उनकी तरफ से 40 लाख रुपए डिमांड किया गया। ये वो लोग परमार हैं। तो 40 लाख उन लोगों ने कहा हमारे पास तो 40 लाख रुपए नहीं है, और वो कोई लड़की शड़की का भी कोई इल्ज़ाम बीच में आ रहा था। तो वो लोग रोते हुए जरगा के पास गए और जरगा ने ये फैसला किया कि इन लोगों को बाहर निकाल दिया जाए, या मेराज खालिद को और मेराज खालिद की फैमिली को चाहिए कि वो माफ़ी मांगे और 5 लाख रुपए बतौर जुर्माना जमा करें। आप लोगों ने माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिया है और 5 लाख रुपए देने से भी इनकार कर दिया। आज आप लोगों की फैमिली इस्लामाबाद
آ گئی ہے, ایک دیار شہر میں دیار غیر میں آباد ہو گئی ہے, کرائے پہ رہنے پہ مجبور ہو گئی ہے. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آپ اگر اصلاح کر دیں, حقیقت بتا دیں, تو عوام کو ذرا چیز واضح نظر آ جائے گی. سر جی یہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا صرف کہ یہ ایک ان لوگوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہے جس میں ہمارے جو عباس صاحب کے حضرات ہیں وہ بالکل فرنٹ لائن پہ ہے اس پروپیگنڈے میں, جو کہ یہ لوگ اس طرح پھیلا رہے ہیں. یہ میرا جو پوسٹ ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اگر اس میں نے کسی کو یہ مینشن کیا ہے کہ فلاں بندے نے اس طرح کیا ہے یا فلاں بندے نے اس طرح کیا ہے یا فلاں بندے نے اس طرح کیا تو ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس میں ذلیخیل نظر آتا ہو یا اس میں آپ کو وزیر نظر آتا ہو یا اس میں آپ کو مدزائی نظر آتا ہو تو ٹھیک ہے, اس میں آپ یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کی حمایت آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک جنرل پوسٹ ہے, اس میں نے کسی کو نام مینشن کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گھر شمالی وزیرستان میں بھی مسمار ہو رہے ہیں اور جنوبی وزیرستان میں بھی وہ مسمار ہو رہے ہیں. تو اس میں نے نہ کسی کی حمایت کی ہے, نہ میں نے مطلب یہ کہا ہے کہ مطلب فلاں بندے نے 40 لاکھ روپے مانگے یا کسی لڑکی کا کیسے کیا ہے. مجھے بالکل میں تو یہ کروں مجھے پتہ بھی نہیں ہے. لیکن وہ تو شمالی وزیرستان میں گھر مسمار ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور جنوبی وزیرستان میں بھی مسمار ہو رہے ہیں. میں نے ایک جنرل پوسٹ کیا ہے, میں نے بار بار اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میں نے بھائی جنرل یہ پوسٹ کیا ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ابھی آپ کے بھی سامنے ہے. تو اسی پوسٹ کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھے جرمانہ کیا. دوسری بات آپ نے کہا کہ آپ نے جرمانہ نہیں دیا اور آپ نے معافی نہیں مانگی. میں نے جرمانہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم اب مرج ہو چکے ہیں. میں نے اگر کوئی غلطی بھی کی ہے اس پوسٹ میں, اگر ان لوگوں کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو وہ لوگ مجھے عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں, کیونکہ اب تو ہم مر چکے ہیں. اب ہمیں سزا عدالت اور پولیس دیں گی. لیکن یہ لوگ ریاستی ادارے سزا دیں گے, بالکل سمجھ گیا ہوں. آئے اور آپ ہم سے معافی مانگے اور آپ ہمیں پیسے دے. یہ لوگوں نے, یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ریاست کے اندر ریاست ہے, تو میں کس طرح مطلب ان لوگوں کو پیسے دو, کس طرح ان لوگوں سے معافی مانگو, کیونکہ ریاست تو وہاں پہ موجود ہے, عدالت بھی ہے, پولیس بھی ہے. تو میں یہ لوگوں نے کہ ان لوگوں سے میں معافی مانگو. اور جو پہلی بات آپ کی ہے, آپ یہ پوسٹ آپ غور سے پڑھیں اور آپ اس پوسٹ کو غور سے دیکھیں کہ اگر اس میں نے کسی کو مینشن کیا ہے کہ فلاں بندے نے وہ 40 لاکھ روپے نہیں دے رہے تھے یا وہ بندہ مطلب یہ لڑکی کی کیسے یا کیا ہے تو ٹھیک بات ہے. لیکن یہ ایک جنرل پوسٹ ہے. میں نے ایز اے ہول بات کی ہے کہ شمالی وزیرستان میں بھی گھر مسمار ہو رہے ہیں اور جنوبی وزیرستان میں بھی مسمار ہو رہے ہیں. تو میراج خالد صاحب آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, جو کہ آپ وہاں آلریڈی اسٹڈی کے لیے گئے ہوئے, آپ چونکہ دیار غیر میں ہے تو آپ اپنے مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. لیکن میں آپ کی موجودگی میں صرف یہ پوسٹ ایک دفعہ پھر ناظرین کو یہ شو کرنا چاہ رہا ہوں اور سنانا چاہ رہا ہوں اور پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ سننے والے سن لیں اور دیکھنے والے دیکھ لیں کہ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی تو سزا دینا ریاست کا کام ہے, لیکن ہم جہاں جی رہے ہیں وہاں ریاست کے اندر ریاست ہے. خدا را کسی کا گھر مسمار نہ کرے. گھر مسماری کی وجہ سے سب سے زیادہ بچے, فیملیز متاثر ہوتے ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ یہ میراج خالد کا ٹویٹ تھا یا اسٹیٹس تھا یا فیس بک پہ جو بھی کمنٹس تھا, یہ ان کے لیے قصور ان کا یہ بن گیا ہے. میراج خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بھی میں نے بار بار دکھایا اور میں بار بار دکھاتا رہوں گا اپنے سماجی اور فیس بک اور دیگر رابطوں پہ, یہ آپ کا پوسٹ شیئر کرتا رہوں گا. آپ کے والد صاحب سے صرف میں آپ سے بات کلیئر ہوگی, میں آپ کے والد صاحب سے مختصر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ حکومت وقت سے کیا اپیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ لائن پہ رہے, آپ کی موجودگی میں اگر پوچھوں تو بہتر رہے گا. سر شیر علی خان صاحب میراج خالد صاحب کے والد گرامی ہیں. سر آپ حکومت وقت سے اور اداروں سے کیا اپیل کرنا چاہ رہے ہیں, گزارش کس کو کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف آپ کو حق مل جائے؟ جی آپ پشتوں میں بات کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. زد حکومت پاکستان ریاست نہ د انصاف والا توقع کما, د انصاف والا اپیل کما کنا آکا د مونگ وزیر اعلیٰ دی کنا, که د مونگ وزیر اعظم دی, که د مونگ ارمی چیف دی, که د مونگ ادریا دا, که د مونگ میډیا دا, نو زه د دغې نه ټولې دا اپیل کما چې ماته دا انصاف میلاو شي, چې ماته دا انصاف راکړی شي. زه یو پاکستانی یم, اوس په کې پی کې کې زم شوی یم, ځان ته دا څوک کنه په ریاست کې دننه کنه بل ریاست نه را باندې جوړوي. او ما دا اپیل دی کنه چې د مونږ علاقه ته ده کنه هغه حقوق ورکړی شي چې کوم حقوق په نور پاکستان کې دي. لکه مونږ ته مرد شوي خو یو, خو حقوق مونږ ته نه دي میلاو شوي. مونږ اعلان کنه وزیر اعلیٰ کوي چې دې خلکو ته دا تحفظ ورکړی شي او دې خلکو ته دا
کور دیوا ساتل شي کنه. اچھا شریح خان وزیر صاحب آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں. شریح خان وزیر صاحب کا مختصراً 2 لفظوں میں ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ریاستی اداروں سے، عدلیہ سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس کی استجاع ہے اور التجا ہے اور درخواست اور التماس ہے کہ خدا را جو بھی کچھ ہوا ہے ٹھیک تھا غلط تھا جو بھی تھا، ادارے موجود ہے. وہی معراج خالد والی بات کہ ریاست کے اندر ریاست نہیں بنانے چاہیے، ریاست موجود ہے تو ریاست کو یہ فیصلہ اور یہ ڈیسیجن لینا چاہیے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. تو یہ ریاستی ادارے یہ بات طے کریں گے، نہ کہ میں کروں گا آپ کریں گے یا کوئی اور کرے گا. میں اپنی طرف سے اور معراج خالد کی فیملی کی طرف سے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو ابھی نہیں پتہ کہ ہم کس سلسلے میں ادھر آئے ہوئے، یہ تو شہر اقتدار میں ماشاءاللہ خوبصورتی دیکھ کے، لائٹس دیکھ کے اور پتہ نہیں کیا پارک دیکھ کے بچے تو بڑے خوش ہو رہے ہیں، لیکن بچوں کو کیا پتہ کہ ہمارے مستقبل کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہوا ہے. جن گلیوں میں یہ بلے پڑے ہیں وہ گلیوں کو اور سارے چوراہوں کو سب کچھ چھوڑنا پڑا اور دائر غیر میں آگے آباد ہو گئے ہیں. خیر دائر غیر تو اس طرح نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایک ہی پاکستان ہے، لیکن بہرحال بچوں کے لیے ایک امتحان سے، ایک آزمائش سے شیر علی خان صاحب ایک بڑی آزمائش سے اور امتحان سے گزر رہے ہیں. تو خدا را جو بھی علاقے مکین کے معززین ہیں، میں اس علاقہ مکین کے معززین سے اپنی طرف سے بھی استدعا اور اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس مسئلے کو ذرا مصلحت کی طرف لے جائیں اور اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور اسکول ان کے وہیں پہ ہیں اور اسکول کے جو دوست ہیں وہ وہیں پہ ہیں، اور ایک یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں جو فیملی اور بچوں والے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ بچے کن اذیت سے گزر رہے ہیں. تو خدا را یہ ظلم نہ کریں، اور ہمیشہ کی طرح میں یہ دعا کروں گا کہ ہمارا ملک اور ہمارے ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.